بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا موضوع ہے خون چڑھانے اور خون نکالنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اور اسی کے ذیل میں ڈائلیسس پر گفتگو کی جائے گی۔ بعض امراض کی تشخیص کے لیے یا خون دینے کے لیے جسم سے خون نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے سے خون کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مذی فلینصرف ثم لیبنی علی صلاتہ۔ جس کسی کو قے ہو جائے یا نکسیر پھوٹ جائے یا پانی کی الٹی ہو جائے یا مدی نکل آئے تو وہ نماز توڑ دے، جائے وضو کر کے آئے، اور اس کے بعد جہاں سے نماز کو اس نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کر دے۔ اس حدیث کے مطابق ائمہ میں سے دو امام، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جسم سے خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اگر کسی مقصد سے جسم سے سرنج کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے خون کو نکالا گیا ہے تو خون کے نکالنے کی وجہ سے وضو باقی نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر خون نکالنے کے بعد کسی کو خون چڑھایا جائے تو خون کے چڑھانے کی وجہ سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جسم کے اندر اگر کوئی ناپاکی داخل ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے ناپاکی کے نکلنے کی وجہ سے، ناپاکی کے داخل ہونے کی وجہ سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص انجانے میں ناپاک دودھ پی لے یا ناپاک غذا کھا لے تو اس کی وجہ سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خون چڑھانے سے متعلق جیسا کہ بتلایا گیا ایک مسئلہ ہے ڈائلیسس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ گردے کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ خون میں موجود زہریلے اور فاسد مادے کو چھان کر کے پیشاب کے ذریعے سے باہر کر دیتا ہے، اور اگر کسی کے گردے ناکام ہو جائیں تو پھر مصنوعی طور پہ خون کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جسے ڈائلیسس کہا جاتا ہے۔ مصنوعی طریقے پہ خون کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گردن کی رگ میں یا ہاتھ کی رگ میں سرنج داخل کر کے خون کو نکالا جاتا ہے، اور اس خون کو ایک مشین میں داخل کیا جاتا ہے، ایک مشین سے گزارا جاتا ہے۔ اس مشین کے ذریعے خون کی صفائی ہوتی ہے اور پھر اسے جسم میں داخل کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس عمل میں جسم سے خون کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اگر کسی نے ڈائلیسس سے پہلے وضو کیا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور ڈائلیسس کے عمل کے بعد اسے نماز کے لیے یا کسی بھی دوسری چیزوں کے لیے جس کے لیے وضو ضروری ہے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ ڈائلیسس کا دوسرا طریقہ ہے جسے پریٹونیم کے ذریعے خون کی صفائی کہا جاتا ہے۔ پریٹونیم اوجھڑی کی چاروں طرف موجود ایک جھلی کا نام ہے،
اور انسان کے قد و قامت کے اعتبار سے اس جھلی کے اندر 1 سے 3 لیٹر تک پانی بھرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی جھلی میں نلکی کے ذریعے سے خون صاف کرنے والا سیال مادہ داخل کیا جاتا ہے اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو پیٹ سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے وہ خون صاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ مشین کے ذریعے ڈائلیسس کرانے کی وجہ سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جسم سے جو یہ پانی نکالا جاتا ہے، اس پانی میں پیشاب کے تمام اثرات موجود ہوتے ہیں۔ تو پیشاب کی جو بھی وہ چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس پانی کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے اگر کوئی گندگی نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ڈائلیسس کا جو دوسرا طریقہ ہے جسے پریٹونیم کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔